السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 سے شروع کریں گے۔ وقال، اور کہا، الذین، وہ لوگ جو لا يعلمون نہیں جانتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی، او تأتینا، یا نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین من قبلہم، الذین، وہ لوگ جو، من قبلہم، ان سے پہلے، مثلا، جیسی، قولہم، بات ان کی، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا، تحقیق ہم نے واضح کر دی، الآیات، نشانیاں، لقوم یوقنون، لقوم، قوم کے لیے، یوقنون، یقین رکھنے والے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو اتنی بصیرت نہیں ہے، اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور رسالت کی حقیقت کو ہی پہچان لیں۔ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یعنی براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یعنی معجزہ وغیرہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار آج کے ہوں یا پچھلے دور کے ہوں، یہ ان کی باہمی مشابہت ہوتی ہے، آپس میں باتیں ان کی جو کفر کی بنیاد پر ہوتی ہیں وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، قرآن کریم میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے کہا تھا، نہ ماننے والوں نے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ تو فرمایا، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ یعنی نشانیاں تو سب کے لیے ہی ہیں، مگر ان سے سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے۔ ھدی للناس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہدایت کی باتیں سب لوگوں کے لیے ہیں، لیکن ان سے ہدایت حاصل وہ کرتے ہیں جن کے دل میں اس بات کا کھٹکا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے مالک کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے اور وہاں جا کے حساب و کتاب دینا ہے۔ آیت نمبر 119، انا، بے شک ہم، ارسلنا کا، آپ کو بھیجا ہم نے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیراً و نذیراً، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل، اور نہ پوچھا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم، عن سے اصحاب والے، الجحیم دوزخ، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یا حضور علیہ السلام کو خطاب ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں، خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جو لوگ جہنم اختیار کر چکے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے، ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ سوال تو تب ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ تبلیغ ادا نہ کیا ہوتا۔ جب آپ نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے، اب ان لوگوں کا نہ ماننا، اس کے بارے میں آپ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں ہے،
ماننا اور نہ ماننا اس کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، اور جو نہیں مانیں گے ان کی سزا کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور جو ماننے والے ہیں ان کی جزا اور ان کے اچھے بدلے کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ آیت نمبر 120، ولن ترضیٰ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارہ اور نہ نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کا دین۔ قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت، هو الہدا وہی ہدایت ہے، ولئن اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی وہ جو کہ جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، ما لک نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من ولی کوئی حمایت والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، یہ ایمان لانے کی نیت سے نہیں، محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدا، کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم آ گیا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے جو علم آیا ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ قرآن پاک۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر کہیں آپ نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں خطاب تو بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ فرض محال کے طور پر ہے۔ فرض محال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فرض کر لینا، ایسی بات فرض کر لینا جس کا ہونا تو ممکن نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کی نسبت فرض کر لیا جائے کہ ایسا ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی حق بات کو تو نہیں چھوڑیں گے، یہ یقینی بات ہے۔ فرض کر لیا، اور ایسا فرض کہ ایسا ہونا ممکن بھی نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورت میں خطاب کر کے سمجھانا امت کو مقصود ہے کہ امت کے افراد میں اس طرح کا امکان اور خطرہ موجود ہے، اس لیے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم علم ہو جانے کے بعد یہود و نصارہ کی خواہشات پر چلو گے، یہ جاننے کے بعد قرآن کریم حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو علم آیا ہے وحی کے ذریعے سے وہ حق ہے، اس کے باوجود یہود و نصارہ کی خواہشات پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی، پکڑ میں آ جاؤ گے، اور تمہارا حمایتی اور مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے ذریعے سے، کہ ایک خدشہ، ایک پریشانی آپ نے ظاہر فرمائی امت کے حوالے سے۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ اب اگر اس ارشاد گرامی کو دیکھتے ہوئے آج کے معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو کیا ہو رہا ہے؟ یہود و نصارہ جو فیشن ایجاد کرتے ہیں اور اسے نئی تہذیب کا نام دے دیتے ہیں، اور مسلمان اسی کی نقالی کر رہے ہیں۔ آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں، ان کا لباس دیکھ لیا جائے، ان کے چہرے پر جو داڑھی کے بال آتے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، سر کے بالوں کی کٹائی اس کو دیکھ لیا جائے، چلنے پھرنے کے جو طور اطوار ہیں، گفتگو کے جو انداز ہیں ان کو دیکھ لیا جائے تو یہ انہی سے ملتے جلتے ہیں۔
حالانکہ ان کا مقصود مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور اخلاق سے دور کرنا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں، لہٰذا ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں الذین وہ لوگ جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی اس کی تلاوت کا حق، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر بھی اور جو انکار کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جب کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بھی تو وہ لوگ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی در حقیقت ایسے ہی لوگ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو یاد رہے کہ بنی اسرائیل میں بڑی تعداد میں سرکش لوگ تھے، مگر ان میں مخلص بھی لوگ تھے جنہوں نے تورات انجیل کو پڑھا بھی اور اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ جب ان کو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد اور دشمنی کے بغیر اسے قبول کیا۔ اس آیت مبارکہ میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے۔ در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی تورات میں جب آپ کی تشریف آوری کی نشانیاں موجود تھیں تو حق یہی بنتا ہے اس کی تلاوت کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قرآن کریم نازل ہوا ہے تو اس پر بھی ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔